السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ آج کے اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے مقابلے کی مختلف تدبیریں کی تیسری تدبیر، شکوک اور شبہات پیدا کرنا اور پروپیگنڈے کرنا۔ اس میدان میں قریش نے بڑی سرگرمی دکھائی، چنانچہ وہ قرآن کے بارے میں کبھی کہتے کہ یہ محض اوٹ پٹانگ خواب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں دیکھتے ہیں اور دن میں تلاوت کرنے لگتے ہیں، کبھی کہتے کہ انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے کہ انہیں ایک انسان سکھاتا ہے، کبھی کہتے کہ یہ محض جھوٹ ہے جسے کچھ لوگوں کی مدد سے انہوں نے گھڑا ہے، یعنی سب مل کر گھڑتے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ تو پہلوں کے افسانے ہیں جسے انہوں نے لکھوا لیا ہے اور اب یہ ان پر صبح و شام تلاوت کیے جاتے ہیں، کبھی کہتے کہ ان کے پاس ایک جن یا شیطان ہے جو اس طرح قرآن لے کر اترتا ہے جیسے کاہنوں پر جن اور شیطان اترا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، تم کہو میں بتاؤں کہ کس پر شیطان اترتے ہیں؟ وہ ایسے لوگوں پر اترتے ہیں جو پکے جھوٹے اور گنہگار ہوں، یعنی شیطان صرف ایسے ہی انسانوں پر اترتے ہیں جو جھوٹے ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں لٹ پٹ ہوں، جبکہ میں ایسا انسان ہوں کہ تم نے کبھی مجھ کو جھوٹ بولتے نہیں سنا اور نہ مجھ سے کسی طرح کی کوئی برائی و بدکاری پائی، پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ قرآن شیطان کو اتارا ہوا ہے؟ کبھی کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قسم کا جنون ہو گیا ہے جس کے اثر سے وہ عجیب و غریب قسم کے معانی و مطالب سوچتے ہیں اور انہیں نہایت عمدہ قسم کے الفاظ میں ڈھال دیتے ہیں، جسے شعرا اور اشعار ڈھالا کرتے ہیں، لہٰذا وہ شاعر ہیں اور ان کا کلام شعر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا، شعرا کے پیروی بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں، تم دیکھتے نہیں کہ وہ ہر میدان میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جنہیں کرتے نہیں۔ مطلب یہ کہ یہ تین باتیں شعرا کے خصوصیات میں داخل ہیں اور ان میں سے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، چنانچہ یہ لوگ آپ کے پیروکار ہیں اور اپنے دین میں ہیں، اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں، اپنے تصرفات میں ہیں، اپنے معاملات میں، غرض ہر بات میں صحیح راستے پر ہیں، راستے باز ہیں، ہر پرہیزگار ہیں اور نیکوکار ہیں، اور ان کو کسی معاملے میں بہکاؤ اور گمراہی چھو کر بھی نہیں جا سکتی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعروں کی طرف ہر وادی میں ہاتھ پاؤں بھی نہیں مارتے پھر رہے، بلکہ آپ کی دعوت و تبلیغ کا ایک خاص میدان ہے، آپ ایک اللہ، ایک دین اور ایک راستے میں کی طرف بلا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وہی بات کہتے ہیں جسے کرتے بھی ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جسے کہتے بھی ہیں، لہٰذا آپ کو شعر و شاعری سے کیا نسبت اور شعر و شاعری کو آپ سے کیا نسبت؟
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو سنت رسول پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگلے ویڈیو میں اس کا چوتھا پارٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔